تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی ان کے دماغ کے اندر جمعۃ الوداع کے موقع کے اوپر کچھ خیالات ان کے دماغ کے اندر پائے جاتے ہیں، کوئی خاص تصورات ان کے دماغ کے اندر جمعۃ الوداع کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس کو ایک خاص تہوار کی شکل دیتے ہیں کہ جمعۃ الوداع جو ہے ایک خاص تہوار ہے، اور بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے، حدیث کا حوالہ دے کر یہ بات کرتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے موقع کے اوپر اگر 4 رکعت پڑھی جائیں اور ان کے اندر ہر رکعت کے اندر فلاں صورت پڑھی جائے تو آدمی کے سارے گناہ حتیٰ کہ آدمی کی ساری نمازیں اور روزے جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تصورات، یہ خیالات قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہیں۔ اگر آپ کی قضا نمازیں رہتی ہیں، قضا روزے رہتے ہیں، تو یہ صرف جمعۃ الوداع کے اندر آپ نے 4 رکعت پڑھ لیں، جو حدیث بھی منگھڑت ہے، بے بنیاد ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ اس وقت تک آپ کے معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ روزوں کی قضا اور نمازوں کی قضا جو ہے نہیں کریں گے۔ ہاں، البتہ یہ بات ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے اندر یا کوئی بھی جمعہ ہو، اتنی فضیلت تو ہے کہ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور، یہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اور جمعے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الایام، یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ تو یہ 2 فضیلتیں جو ہیں یہ تو رمضان المبارک کے کسی بھی جمعہ کے اندر جو ہے یہ پائی جاتی ہیں۔ البتہ جمعۃ الوداع کے اندر ایک طرح سے جو ہے فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ یہ جمعۃ الوداع جو ہے شاید جو ہے ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو، اس کے بعد ہمیں رمضان المبارک کی یہ بہاریں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو یہ اس اعتبار سے بڑا فضیلت والا جمعہ ہے۔ اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی عبادات کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل کے اہتمام کر سکتے ہیں، دیگر عبادات کر سکتے ہیں۔ یہ تو اتنی بات تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن کوئی خاص عبادت کرنا، کسی خاص عبادت کی شکل اختیار کرنا، یہ بالکل قرآن و حدیث کے مخالف بات ہے۔ اور دوسری بات جو ہے جمعۃ الوداع کے اندر ایک حسرت اور افسوس بھی ہے کہ یہ جمعۃ الوداع جو ہے اس کے اندر 2 باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ جمعۃ الوداع کے موقع کے اوپر آدمی کے اندر 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں نماز تراویح پڑھنے کے اندر اور اسی طرح قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی، اس بات پر ہم جمعۃ الوداع پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ رمضان آیا چلا گیا، ان کو رمضان کی پرواہ ہی نہیں، تیرے اس بابرکت مہینے کے اندر بھی ان کے روزمرہ کے معمولات اپنی زندگی کے روٹین کے مطابق جاری اور ساری۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، اعتکاف کی عبادت کرنے کی، دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسرے ہم جس چیز کا ہم نے اہتمام کرنا ہے استغفار کی کثرت کا، اس لیے کہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ استغفار کیا جائے
اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال کے شایان شان کے مطابق ہم کوئی عمل کر نہیں سکتے. اب روزہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور کوئی بھی عمل ہے، جس طریقے سے قرآن پاک کے پڑھنے کا حق ہے، ہم 100% وہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ اس کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی لغزش ہوئی، اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما. تو جمعۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو کرنے والے کام ہیں، جن کو اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم جمعۃ الوداع جو ہے ایک حسرت کا جمعہ ہے کہ شاید اس کے بعد ہمیں رمضان کی بہاریں نصیب ہوں گی یا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جو عبادات ہوئی یا اللہ تیرا شکر ہے، اور جو اس کے اندر کوتاہی ہوئی یا اللہ ہم اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں. اتنا ہی جمعۃ الوداع کا تصور ہے. تو آپ تمام ناظرین و سامعین سے جو ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو یہ بات جمعۃ الوداع کے حوالے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں دین کے جو ہے مسائل کی اور دین کی باتوں کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.